زمانہ بہت قدیم تھا۔ انسان ابھی زمین پر آباد ہونا شروع ہی ہوا تھا۔ سب اللہ کی عبادت کرتے تھے، اس کے حکم پر چلتے تھے، مگر وقت گزرتا گیا، لوگ اپنے رب کو بھولنے لگے۔ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالے۔ انہوں نے نیک لوگوں کے مجسمے بنائے اور آہستہ آہستہ انہیں پتھروں کو پوجنا شروع کر دیا۔ ظلم، تکبر اور گناہ عام ہو گئے۔ ایسے اندھیرے دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ایک نبی بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک سچے، نیک اور صابر انسان تھے۔ انہوں نے اپنی قوم سے محبت کی اور چاہا کہ وہ گمراہی سے نکل آئیں۔ انہوں نے لوگوں کو پیار سے پکارا، نرمی سے سمجھایا اور کہا، اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، میں تمہارے لیے عذاب الہی سے ڈرتا ہوں۔ مگر قوم نے ان کی بات کا مذاق اڑایا۔ وہ کہتے، اے نوح، تو بھی تو ہماری طرح ایک انسان ہے، تجھے ہم پہ کیا برتری حاصل ہے؟ وہ نوح علیہ السلام کی باتوں پہ ہنستے، پتھر مارتے اور انہیں جھوٹا قرار دیتے۔ لیکن نوح علیہ السلام نے ہار نہیں مانی۔ وہ دن رات اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، کبھی دن کے اجالے میں، کبھی رات کے سناٹے میں، کبھی کھلے عام، کبھی چپکے سے۔ وہ لوگوں کو اللہ کی رحمت کے قصے سناتے اور گناہوں کے انجام سے ڈراتے، مگر لوگ باز نہ آئے۔ الٹا وہ اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے اور کپڑے اپنے سروں پہ ڈال لیتے تاکہ نوح علیہ السلام کی بات نہ سن سکیں۔ نوح علیہ السلام کے دل میں درد تھا، مگر ایمان ان کے دل میں مضبوط تھا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، اگر تمہیں میری بات بری لگتی ہے تو یاد رکھو، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میرا اجر صرف اللہ کے پاس ہے۔ مگر لوگ کہتے، اے نوح، اگر تو باز نہ آیا تو ہم تجھے سنگسار کر دیں گے۔ تب نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو دن رات بلایا، مگر وہ اور زیادہ بھاگتے رہے۔ اب ان میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا سوائے ان کے جو پہلے ایمان لا چکے ہیں۔ اے رب، اب فیصلہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا، اے نوح، ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم سے ایک کشتی بناؤ۔ نوح علیہ السلام نے ایمان والوں کے ساتھ کشتی بنانا شروع کر دی۔ وہ لکڑیاں کاٹتے، کیل ٹھونکتے، دن رات محنت کرتے۔ کشتی بہت بڑی تھی، 3 منزلہ۔ اوپر انسانوں کے لیے جگہ تھی، درمیان میں جانوروں کے لیے اور نیچے سامان کے لیے۔ قوم کے لوگ گزرتے اور ہنستے۔ وہ کہتے، دیکھو، نوح پاگل ہو گیا ہے، زمین پہ کشتی بنا رہا ہے جیسے دریا بہے گا۔ مگر نوح علیہ السلام نے کچھ نہ کہا، وہ خاموشی سے اللہ کا حکم پورا کرتے رہے۔ کشتی مکمل ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب زمین سے پانی ابلنے لگے تو ہر جانور کا ایک نر اور ایک مادہ اپنے ایمان والے ساتھیوں کو کشتی میں سوار کر لینا۔ جلد ہی وہ وقت آ گیا، زمین سے پانی کے چشمے پھوٹنے لگے، آسمان سے بادل گرجنے لگے، بارش اتنی تیز ہوئی کہ ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ زمین پانی میں ڈوب گئی، پہاڑ اونچے نظر آتے مگر پھر وہ بھی ڈھک گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں بیٹھتے ہوئے فرمایا، اللہ کے نام سے ہی یہ چلے گی اور رکے گی۔ کشتی پانی پہ تیرنے لگی، ہر طرف صرف پانی ہی پانی تھا۔ نوح علیہ السلام کشتی میں موجود ایمان والوں کے ساتھ اللہ کی پناہ میں تھے، لیکن ان کے دل میں ایک دکھ تھا، ان کا اپنا بیٹا ایمان نہیں لایا تھا۔ جب نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ پہاڑ کی طرف بھاگ رہا ہے تو آواز دی، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ آ جا، کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ بیٹے نے جواب دیا، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچ سکتا سوائے اس کے جس پہ اللہ رحم فرمائے۔ پھر ایک بڑی لہر آئی، پہاڑوں سے بھی اونچی، اور نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب گیا۔ نوح علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔
وہ کہنے لگے، اے میرے رب، میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح، وہ تمہارے اہل میں سے نہیں، کیونکہ اس کے عمل نیک نہیں تھے۔ یہ سن کر نوح علیہ السلام سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے کہا، اے رب، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں جو تجھے پسند نہیں۔ اگر تم مجھے معاف نہ کرے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گا۔ طوفان جاری رہا۔ کئی دن اور راتوں تک زمین پانی میں ڈوبی رہی۔ کوئی ذی روح باقی نہ بچا سوائے اس کے جو کشتی میں تھے۔ پھر اللہ نے زمین سے فرمایا، اے زمین، اپنا پانی پی لے، اور آسمان رک جا۔ پانی آہستہ آہستہ اترنے لگا، بادل چھٹ گئے، سورج کی کرنیں زمین پہ پڑنے لگیں، کشتی جا کر جوری پہاڑ پہ ٹھہر گئی۔ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے زمین پر سجدہ کیا، آنکھوں میں آنسو اور دل میں شکر۔ نوح علیہ السلام نے کہا، الحمدللہ، جس نے ہمیں ظلموں سے نجات دی۔ طوفان ختم ہو گیا، زمین پر زندگی دوبارہ جاگ اٹھی، پرندے فضا میں اڑنے لگے، جانور باہر نکل آئے، سبزہ اگ گیا۔ نوح علیہ السلام نے ایمان والوں کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کیا۔ یہ ایک نیا زمانہ تھا، نئی امیدوں کے ساتھ۔ یہ واقعہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک سبق ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچائی کے راستے پر چلنا آسان نہیں ہوتا۔ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، دھتکارتے ہیں، مگر جو صبر کرے، ایمان پر ڈٹا رہے، وہ آخر کار کامیاب ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال صبر کیا، مگر کبھی ہار نہیں مانی۔ انہوں نے اپنے رب پر بھروسہ رکھا اور اللہ نے انہیں عزت کے ساتھ نجات دی۔ اے سننے والے، اگر کبھی دنیا تمہاری بات نہ مانے، اگر تمہیں تنہا محسوس ہو، تو حضرت نوح علیہ السلام کو یاد کرو، کیونکہ نجات ہمیشہ ایمان والوں کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک ایمان والے کامیاب ہوئے، طوفان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اگر دل میں ایمان ہو تو اللہ ضرور راستہ بناتا ہے۔